حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور بہت لمبی مسافت طے کی حتیٰ کہ پچھلا پہر ہو گیا۔ میں نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے آگے آگے چلتا رہا حتیٰ کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ گیا تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے سب لوگ اپنی عورتوں، چوپاؤں اور بکریوں سمیت حنین کی طرف جمع ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، کل انشاءاللہ یہ سب مسلمانوں کی غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا، آج رات کون ہمارا پہرا دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تو سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ حتیٰ کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ رات میں ہم تمہاری طرف سے دھوکہ کھا جائیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے اور 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے سوار کو دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، اور اس دوران میں آپ گھاٹی کی طرف بھی دیکھتے رہے حتیٰ کہ جب نماز مکمل کر لی اور سلام پھیر لیا تو فرمایا، خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا ہے۔ پس ہم بھی درختوں میں سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے تو وہ سامنے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے ہاں سے روانہ ہوا حتیٰ کہ اس گھاٹی کے اوپر چڑھ گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دونوں گھاٹیوں میں دیکھا تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم رات کو گھوڑے سے اترے بھی تھے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف نماز پڑھنے یا قضاء حاجت کے لیے ہی اترا ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اپنے لیے لازم کر لی یعنی جنت، تم اس کے بعد اور کوئی عمل نہ بھی کرو تو کوئی مواخذہ نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2501۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اپنے دل میں بھی جہاد کی نیت نہیں کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2502۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا یا کسی مجاہد کو مادی تعاون نہیں دیا یا مجاہد کے روانہ ہو جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کی بحسن و خوبی خبرگیری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یزید بن عبداللہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا، قیامت سے پہلے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2503۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2504۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا، اور آیات 120 اور 121۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے دیہاتیوں کو روا نہیں کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے پیاری سمجھیں۔ ان آیات کو اس کے بعد والی آیت نمبر 122 نے منسوخ کر دیا ہے، جس میں ہے، اور مومنوں کو لائق نہیں کہ یہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلتا تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرتے، اور جب جہاد سے لوٹ کر آتے تو اپنی قوم کو بھی ڈراتے تاکہ وہ بھی متنبع رہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2505۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کو سکینت نے ڈھانپ لیا، یعنی وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر آ گئی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے جو بوجھ محسوس ہوا کسی اور چیز سے محسوس نہیں ہوا۔ جب آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، لکھو۔ چنانچہ میں نے شانے کی ہڈی پر لکھا۔
لا يستوی القاعدون، آخر آیت تک۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے جب مجاہدین کی یہ فضیلت سنی تو کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مومنین میں سے ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو جہاد کی استطاعت نہ رکھتا ہو؟ انہوں نے جب اپنی بات پوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینت نے ڈھانپ لیا اور آپ کی ران میری ران پر آ گئی، اور دوسری بار بھی میں نے اسی طرح کا بوجھ محسوس کیا جو پہلے محسوس کیا تھا۔ آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا يستوی القاعدون من المؤمنین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر اولی الضرر، سوائے ان کے جنہیں کوئی عذر ہو، اور باقی آیت اسی طرح رہی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر اولی الضرر کے لفظ اللہ نے علیحدہ سے نازل فرمائے اور میں نے ان کو ان کی جگہ پر لکھ دیا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گویا میں شانے کی ہڈی کے اس درز کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں نے اس کو ملایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2507۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ مدینے میں ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو کہ جو سفر بھی تم کرتے ہو یا کوئی خرچ کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ ہمارے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں حالانکہ وہ مدینے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو عذر اور مجبوری نے روکے رکھا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2508۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مجاہد کو سامان جہاد دیا تو بلا شبہ اس نے جہاد کیا، اور جو مجاہد کے اہل خانہ کی بحسن و خوبی خبرگیری کرتا رہا تو بلا شبہ اس نے جہاد کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2509۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی جانب ایک مہم بھیجی اور فرمایا، ہر 2 آدمیوں میں سے ایک جہاد کے لیے چلا جائے، یعنی آدھے لوگ جہاد کے لیے جائیں اور آدھے رکے رہیں۔ پھر اپنے رکنے والوں سے فرمایا، جو تم میں سے مجاہد کے گھر والوں کی عمدہ طور پر خبرگیری کرے گا اس کو جانے والے کا آدھا ثواب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، انسان میں 2 وصف بہت برے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ حریص و بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا کچا ہو، دوسرا یہ کہ اتنا بزدل ہو کہ گویا دل ہی نکل جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2511۔ جناب اسلم ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم قسطنطنیہ یعنی استنبول جانا چاہتے تھے اور جناب عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہمارے امیر جماعت تھے۔ رومی لوگ اپنی پشت فصیل شہر کی طرف کیے ہمارے مد مقابل تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے دشمن پر حلہ بول دیا تو لوگوں نے کہا، رکو، ٹھہرو، لا الہ الا اللہ، یہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور اسلام کو غالب کر دیا تو ہم نے کہا، چلو اب ذرا اپنے اموال و جائیداد میں رک جائیں اور ان کو درست کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ ہم اپنے مالوں میں رک جائیں، ان کی اصلاح میں مشغول ہو جائیں اور جہاد چھوڑ دیں۔ ابو عمران نے کہا، چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول ہی میں دفن ہوئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2512۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اللہ عز و جل ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، ایک اس کا بنانے والا جو اپنی اس صنعت میں اجر و ثواب کو امیدوار ہو، دوسرا تیر مارنے والا یعنی جہاد میں،
اور تیسرا وہ جو اسے تیر پکڑانے والا ہو، یعنی جو اس کا معاون ہو۔ تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھو، تاہم مجھے گھڑ سواری کی نسبت تیر اندازی یعنی نشانے بازی زیادہ پسند ہے۔ شریعت میں کھیل 3 ہی ہیں، ایک یہ کہ انسان اپنے گھوڑے کو سدھائے، دوسرا یہ کہ انسان اپنی بیوی سے کھیلے، تیسرا یہ کہ انسان اپنے تیر کمان سے تیر پھینکنے کی مشق کرتا رہے۔ جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دے تو اس نے بلا شبہ ایک نعمت کو چھوڑ دیا، یا یوں فرمایا اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2513۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 پڑھی، ان کفار کے مقابلے میں جس قدر ہو سکے قوت وہاں پہنچاؤ۔ اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا، خبردار تیر اندازی ہی قوت ہے، خبردار تیر اندازی ہی قوت ہے، خبردار تیر اندازی ہی قوت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے مگر وہ دنیا کا مال چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ لوگوں نے اس فرمان کو بہت گراں جانا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا، دوبارہ پوچھو، شاید تم اپنی بات واضح نہیں کر سکے ہو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اور وہ دنیا کا مال چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ لوگوں نے اس آدمی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھو۔ اس نے آپ سے تیسری بار پوچھا تو بھی آپ نے اسے یہی فرمایا، اس کو کوئی ثواب نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2516۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، ایک آدمی قتال کرتا ہے شہرت کے لیے، کوئی قتال کرتا ہے تعریف کے لیے، اور کوئی غنیمت کے لیے، اور کوئی مرتبہ و بہادری و شجاعت دکھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس غرض سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2517۔ عمر بن مرہ نے کہا، میں نے ابو وائل سے حدیث سنی جو مجھے بہت پسند آئی اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2518۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے جہاد اور غزوے کے متعلق ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اگر تم صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے قتال کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنے والوں اور اجر کے طلبگاروں میں اٹھائے گا، اور اگر تم دکھلاوے اور مال جمع کرنے کی غرض سے قتال کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریاکار اور مال جمع کرنے والوں میں اٹھائے گا۔ اے عبداللہ بن عمر، جس حال اور نیت میں بھی تم نے لڑائی کی یعنی جہاد کیا یا تمہیں قتل کر دیا گیا تو اللہ تمہیں اسی حالت پر اٹھائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2519۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں اور پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام و راحت کے مزے دیکھے تو کہا، کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2520۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کی قبر پر نور دکھائی دیتا ہے۔ ابو سعید نے ہم سے کہا،
احمد بن عبد الجبار نے ہمیں بیان کیا کہ ہم کو یزید بن بکیر نے ابن اسحاق سے اسی کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2523۔ حضرت عبید بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں میں بھائی چارہ کرایا تھا، چنانچہ ایک جہاد میں قتل ہو گیا اور اس کا دوسرا ساتھی 1 ہفتے بعد یا اس کے قریب فوت ہوا۔ ہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اس کے حق میں کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا، ہم نے اس کے لیے دعا کی اور کہا، اے اللہ اس کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی وہ نمازیں جو اس کے بعد پڑھتا رہا، وہ روزے جو اس کے بعد رکھتا رہا، اور وہ عمل جو اس کے بعد کرتا رہا، کیا ہوئے؟ ان کے درمیان تو اتنا فاصلہ ہے جیسے کہ زمین و آسمان کے درمیان۔ شعبہ کو فی صومہی کے الفاظ میں شک ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2524۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والے کو اپنا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی کسی مجاہد کو تعاون دیتا ہے اسے اپنا ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی جہاد کرنے والے مجاہد کا بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2526۔ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، جبکہ میں بوڑھا آدمی تھا، میرا کوئی خادم بھی نہ تھا، تو مجھے کسی ایسے ملازم کی تلاش ہوئی جو جہاد میں میری کفایت کرتا اور میں اس کو اس کا حصہ دیتا۔ چنانچہ مجھے ایک آدمی مل گیا۔ پھر جب کوچ کا وقت ہوا تو وہ میرے پاس آیا اور کہا، مجھے نہیں معلوم کہ مال غنیمت میں حصے کیا ہوں گے اور میرا حصہ کتنا ہوگا، بس آپ مجھے متعین طور پر بتا دیں، وہ آئے نہ آئے مجھے اس سے غرض نہیں۔ تو میں نے اس کے لیے 3 دینار متعین کر دیے۔ پھر جب میں غنیمت لینے کے لیے حاضر ہوا اور چاہا کہ اس کا حصہ اسے دوں تو مجھے مقرر کردہ دیناروں کا خیال آیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس کے اس جہاد میں دنیا اور آخرت میں سوائے ان دیناروں کے جو اس نے مقرر کر لیے اور کچھ نہیں پاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2527۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان کے پاس جا اور انہیں ہنسا اور خوش کر جیسے کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2528۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو انہی میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند حدیث میں راوی ابو العباس یہ شاعر ہے اور اس کا نام سائب بن فروخ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2529۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی کچھ عورتوں کو جہاد میں ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2531۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ارادہ کیا اور فرمایا، اے مہاجروں اور انصاریوں، تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں اور نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان میں سے 2-3 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ چنانچہ ہم میں سے جس کسی کے پاس سواری تھی وہ اپنے ساتھی کو باری سے سوار کرتا اور خود بھی باری سے سوار ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے بھی 2-3 آدمیوں کو ابن زغب ایادی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مہمان بنے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیدل جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔
تاکہ کوئی غنیمت حاصل کر لائیں۔ پس ہم واپس آئے اور ہمیں کوئی غنیمت نہ ملی۔ آپ نے مشقت اور غمی کے آثار ہمارے چہروں پر دیکھے تو کھڑے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، انہیں میرے سپرد نہ کر دے کہ ان کی کفالت سے عاجز رہوں، اور نہ انہیں اپنی جانوں کے سپرد کر دے کہ اپنی کفالت سے عاجز رہیں، اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا کہ وہ اپنے آپ ہی کو ترجیح دینے لگیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی، علاوہ ازیں اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ کا تعلق حمص سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2535۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا تعجب آتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے، مگر اس بندے کو گناہ کا احساس ہو تو وہ قتال کے لیے واپس لوٹ آئے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کی طرف کہ میرے ہاں ثواب کی رغبت میں اور میری پکڑ کے ڈر سے واپس لوٹ آیا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2536۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عقیش نے لوگوں سے اسلام سے پہلے کا سود لینا تھا تو وہ اس کی وصولیابی تک اسلام سے دور رہا۔ آخر احد کے دن آیا اور پوچھا کہ میرے چچا زاد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا احد میں ہیں۔ پھر پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا احد میں ہے۔ پھر پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا احد میں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ہتھیار پہنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان لوگوں کی جانب چلا گیا۔ مسلمانوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا، اے عمرو، ہم سے دور رہو۔ اس نے کہا، یقین کرو میں ایمان لا چکا ہوں۔ چنانچہ قتال کرنے لگا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا تو اسے اسی حالت میں اٹھا کر اس کے اہل میں لایا گیا۔ پس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور اس کی بہن سے کہا، اس سے پوچھو کہ اس نے جنگ میں حصہ کیوں لیا ہے، اپنے قوم کی حمیت و حمایت میں، یا ان کے لیے غصے کی بنا پر، یا اللہ کے لیے غصے کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصے کی وجہ سے اس جنگ میں شریک ہوا ہوں۔ چنانچہ وہ فوت ہو گیا اور جنت میں داخل ہوا، اور اس نے اللہ کے لیے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2537۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر میرے بھائی عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب قتال کیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی اپنی تلوار اچٹ کر خود اس کو لگ گئی، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور اس کی شہادت کے سلسلے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ ایک آدمی اپنے ہی ہتھیار سے مارا گیا ہے تو یہ کیوں کر شہید سمجھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوا اور مجاہد فوت ہوا ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ پھر میں نے سلمہ بن اکوع کے بیٹے سے دریافت کیا تو اس نے مجھے اپنے باپ کے حوالے سے اسی کی مانند بیان کیا، مگر اس کے الفاظ یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلط کہتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، مجاہد فوت ہوا ہے، اور اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2538۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں، ایک اذان کے وقت اور دوسری جنگ کے وقت، جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں۔ موسیٰ بن یعقوب نے کہا، مجھے رزق بن سعید بن عبد الرحمن نے ابو حازم سے، اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، بارش کے وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2540۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، اگر کسی نے اونٹنی کو دوبارہ دھونے کے وقفے کے برابر بھی قتال کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔
اور جس نے اللہ سے سچے دل سے قتل فی سبیل اللہ کی دعا مانگی پھر فوت ہو گیا یا قتل کر دیا گیا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ ابن المصفہ نے یہاں اضافہ کیا، اور جسے دشمن کی طرف سے اللہ کی راہ میں کوئی زخم آ گیا یا کوئی چوٹ لگ گئی تو قیامت کے دن وہ زخم اسی طرح تازہ اور بڑا ہوگا جیسے کہ وہ تھا، اس کے خون کا رنگ زعفران کا اور خوشبو کستوری کی ہوگی، اور جسے اللہ کی راہ میں کوئی پھوڑا نکل آیا تو اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2541۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں میں برکت ان کے سرخ رنگ والوں میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2545۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ گھوڑی کو فرس کہا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2546۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکال قسم کے گھوڑوں کو ناپسند فرماتے تھے، اور شکال سے مراد یہ ہے کہ اس کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں میں سفیدی ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ اس کے مخالف ہاتھ پاؤں میں سفیدی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2547۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرو تو بھلے انداز میں اور کھلاؤ تو بھی عمدہ طرح سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2548۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سواری پر پیچھے بٹھا لیا اور خاموشی سے مجھے ایک بات بتائی جو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے چھپنے کی دو جگہ بہت زیادہ پسند تھیں، یا تو کوئی اونچی جگہ ہوتی یا کوئی کھجوروں کا جھنڈ ہوتا۔ آپ ایک بار ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونی سی آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک انصاری جوان آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا جس کا اس نے تجھ کو مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور بہت تھکاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2549۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی راستے میں جا رہا تھا کہ اسے بہت پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا، وہ اس میں اترا، پانی پیا اور باہر نکلا تو اس نے ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس نے ستایا ہے جیسے کہ مجھے ستایا تھا، بس وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے کو پانی سے بھر کر اپنے منہ سے پکڑا اور اوپر چڑھا اور کتے کو پلایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اسے بخش دیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے جانوروں کی خدمت میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر گیلے جگر یعنی جاندار میں ثواب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2550۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم جب کسی منزل پر اترتے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھتے تھے جب تک کہ اونٹوں پر سے کجاوے نہ اتار لیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2551۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام پر بھیجا۔ راوی حدیث عبداللہ بن ابی بکر کا کہنا ہے، میرا خیال ہے کہ شیخ نے بیان کیا، لوگ رات کی آرام گاہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے بد نظری سے بچاؤ کے لیے یہ ڈالتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2552۔
ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قافلے اور جماعت میں گھنٹی ہو فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں چلتے جن کے ساتھ کتا ہو یا گھنٹی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کے متعلق فرمایا، یہ شیطان کا باجا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2556۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا، ایسے جانور پر سواری کرنے سے منع کیا گیا ہے جو گندگی کھاتا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2557۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اونٹ کی سواری سے منع فرمایا جو گندگی کھاتا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2558۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جسے افیر کہا جاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2559۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بس آپ نے کسی سے لعنت کرنے کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ فلاں عورت ہے جس نے اپنی سواری کو لعنت کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کجاوا اور سامان اتار دو، بلا شبہ اب یہ ملعونہ ہے۔ چنانچہ صحابہ نے اس سے سامان وغیرہ اتار دیا۔ عمران کہتے ہیں، گویا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیاہی مائل اونٹنی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2561۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ کی ولادت ہوئی تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ اسے گھٹی دیں۔ میں نے آپ کو بکریوں کے باڑے میں پایا، آپ بکریوں کو نشان لگا رہے تھے۔ شعبہ نے کہا، میرا خیال ہے شیخ نے بیان کیا آپ ان کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2563۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا لے جایا گیا جس کے چہرے پر داغ دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو کسی جانور کو اس کے چہرے پر داغے یا اس کے منہ پر مارے؟ چنانچہ آپ نے اس کام سے منع فرما دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2564۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیہ دیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر چڑھائیں تو ان کے اس جنسی عمل سے ہمیں اس طرح کے خچر حاصل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2565۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ آپ کا استقبال کیا جاتا، تو جس بچے کے ساتھ آپ کا پہلے استقبال کیا جاتا آپ اسے اپنے آگے بٹھا لیتے۔ چنانچہ میرے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا تو آپ نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ پھر ہم مدینے میں داخل ہوئے تو اسی طرح تھے کہ تینوں ایک ہی سواری پر سوار تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2566۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر بنانے سے بچو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچا دے جہاں تم نفسوں کی مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے تو اپنی ضرورتیں اس پر پوری کیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2567۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شاداب علاقوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق دیا کرو کہ وہ بھی کھا اور چر لیں، اور جب خشکی کے دن اور علاقے ہوں تو جلدی جلدی چلا کرو تاکہ سواریوں کو اذیت نہ ہو، اور جب تم رات کو آرام کے لیے کہیں پڑاؤ کرو تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2569۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے پہلے پہر یا رات کو بھی سفر کیا کرو، بلا شبہ رات کے وقت زمین لپیٹ لی جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2571۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس گدھا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آئیے سوار ہو جائیے، اور وہ خود پیچھے ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو، سوائے اس کے کہ تم اپنا یہ حق مجھے دے دو۔ اس نے کہا، بے شک میں اپنا یہ حق آپ کو دیتا ہوں، سو آپ سوار ہو گئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ صرف 3 چیزوں میں جائز ہے، اونٹ دوڑ، گھوڑ دوڑ یا تیر اندازی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2574۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمر گھوڑوں میں مقابلہ کروایا، اور ان کے لیے حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک کا فاصلہ مقرر تھا، اور غیر مزمر گھوڑوں میں مقابلہ کروایا تو ان کے لیے ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کا فاصلہ مقرر تھا، اور عبداللہ ان مقابلہ کرنے والوں میں شریک تھے اور کامیاب رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2575۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کو مزمر بنایا کرتے تھے جن میں مقابلے کرائے جاتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2576۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا تو جو گھوڑے 5ویں سال میں داخل ہو چکے تھے ان کے لیے دوڑ کا فاصلہ زیادہ رکھا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2577۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی، پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا، یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2578۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ جلب ہے اور نہ جنب۔ یحییٰ بن خلف کی روایت میں صراحت ہے، یعنی مقابلے میں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2581۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2583۔ سعید بن ابی الحسن رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے اس کی مطابقت کی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2584۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند مروی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سب میں سعید بن ابی الحسن رحمہ اللہ کی روایت قوی ہے اور باقی ضعیف ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2585۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا جو مسجد میں تیروں کا صدقہ تقسیم کرنے جا رہا تھا کہ وہ جب ان تیروں کو لے کر چلے تو ان کو پھلوں کی طرف سے پکڑے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2586۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو چاہیے کہ انہیں ان کے پھلوں کی طرف سے پکڑ کر رکھے، یا فرمایا انہیں اپنی مٹھی سے پکڑے رہے، کہیں کسی مسلمان کو نہ لگ جائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2587۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے کو 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر کاٹا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2589۔ جناب سائب بن یزید رحمہ اللہ نے ایک شخص سے روایت کی اور اس کا نام بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اوپر تلے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2590۔ حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنے غلام کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق پوچھ کر آئے کہ وہ کیسا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کالے لکیردار اونی کپڑے کا اور چوکور تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2591۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ جس دن آپ مکے میں داخل ہوئے اس دن آپ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2592۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راوی حدیث زید بن ارطاح عدی بن ارطاح کے بھائی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2594۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جہاد کیا تو ہمارا شعار تھا امت امت، مانا ہے مار دے مار دے، اور اس میں کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتح کا اظہار تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2596۔ حضرت محلب بن ابی صفرہ کا کہنا ہے کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا اگر تم پر رات کو حملہ ہو جائے تو تمہارا شعار حامیم لا ینصرون ہونا چاہیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2597۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال، اللہم اطوی لنا الارض وہون علینا السفر۔ اے اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا رفیق اور اہل میں خلیفہ ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، سفر کی مشقت اور شدت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے کہ غم و اندوہ کے ساتھ واپس لوٹوں اور اپنے اہل اور مال میں کوئی برا منظر دیکھوں۔ اے اللہ، ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2598۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جناب علی الازدی کو سفر کے آداب میں یہ سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے غرض سے اپنے اونٹ پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا، ہم از خود اس کو اپنا تابع نہ بنا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرا پسندیدہ ہو۔ اے اللہ،
ہمارے لیے ہمارا یہ سفر آسان فرما دے اور مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ اے اللہ، سفر میں تو ہی رفیق اور اہل اور مال میں خلیفہ ہے۔ اور جب واپس تشریف لاتے تو یہی کلمات پڑھتے اور ان میں یہ اضافہ کرتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی حمد کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکری جب کسی گھاٹی پر چڑھتے تو اللہ اکبر، اور اگر کسی پستی میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے، اور نماز بھی اسی قاعدے پر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہی جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2599۔ حضرت قزعہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، ادھر آؤ، میں تمہیں الوداع کہوں جیسے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا تھا۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے اختتام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2600۔